السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب وسینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرے۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کرے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، یہ چوتھا جمعہ چل رہا ہے فضائل جماعت کے متعلق، نماز کو جماعت سے پڑھنے کی فضیلت کے متعلق انشاءاللہ عز و جل 3 جمعہ آپ کے سامنے بیانات ہوئے ہیں۔ اور آج جمعہ کون کون لوگ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں، ترک جماعت کے عذرات کیا کیا ہیں، عذر جو بولتے ہیں کہ مجبوری کیا کیا ہے کہ اس مجبوری میں، اس عذر میں جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے، جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ اکیلے نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز اس صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے ایسے 14 عذرات آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں پہلا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اور مسلسل 3 جمعہ آپ نے جماعت کی فضیلت کے متعلق آپ نے بیان سنا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل 2-3 حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر کے جماعت کے عذرات آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب سنن ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ رسول روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 40 دن تمام نمازیں با جماعت ادا کی اور اس کی تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہوئی، یعنی 40 دن جس نے اس طرح نماز پڑھی کہ اس کی تکبیر تحریمہ بھی فوت نہیں ہوئی، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے خاطر 2 براءتیں لکھ دیتا ہے۔ 2 براءت یعنی 2 چھٹکارے۔ اب دیکھیں کہ 40 دن تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ایک اس طرح آج کے اگر زمانے میں دیکھیں گے تو ایک مشکل عمل ہے۔ مسلسل 40 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، وہ بھی تکبیر تحریمہ یعنی امام کے ساتھ تکبیر وہ مل جائے، پہلی تکبیر، اور تکبیر اولیٰ جس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ کہ اقامت کے وقت اس وقت وہ بندہ حاضر رہے۔ اس طرح 40 دن اگر وہ 5 وقتہ با جماعت نمازیں پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تقدیر میں 2 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفاق دور کر دیتا ہے، منافقت جس کو کہتے ہیں نفاق اللہ تبارک و تعالیٰ دور کر دیتا ہے، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جہنم کا چھٹکارا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ جہنم سے براعت اور نفاق سے براعت۔ براعت کے معنی یہ جو ہم کہتے ہیں کہ شب برات کے معنی کیا؟ شب معنی رات، اور برات کے معنی چھٹکارا، یعنی اس رات گناہوں سے چھٹکارا،
جہنم سے چھٹکارا، یہ براعت کے معنی۔ تو دو براعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتا ہے، ایک نفاق سے براعت ہو جاتی ہے اور ایک جہنم سے اللہ تبارک و تعالیٰ براعت لکھ دیتا ہے۔ یہ 40 دن مسلسل تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اب یہ بہت مشکل عمل ہے، اب جو لوگ 40 دن جو جماعت کو جاتے ہیں، یہی کانسیپٹ ہے۔ مدنی قافلے میں جو جاتے ہیں، قافلہ جو نکلتا ہے یا پھر جماعت جو نکلتی ہے، لوگوں کو نماز کی عادت لگانے کے لیے یہ چیزیں کی جا رہی ہے کہ جب ایک بندہ 40 دن مسلسل 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی بھی نماز پڑھ رہا ہے، اوابین، چاشت وغیرہ یہ تمام نمازیں پڑھتا ہے، تو 40 دن اس کو مسلسل وہ عادت لگ جاتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے نمازی بن جاتا ہے۔ اب ہم اگر کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار گھر کے کام آ جائیں، کبھی کبھار دکان کے کام آ جائے، بندہ ایک وقت پر نماز کو نہ پہنچ سکے، تو یہ ایک مشکل عمل ہے۔ لیکن اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی کامیابی و کامرانی عطا کرے گا۔ رمضان کریم کا مہینہ آ رہا ہے، اگر رمضان کریم کا پورا مہینہ پنجگانہ بعد جماعت نمازیں ادا کرے گا اور رمضان کے بعد بھی 10 دن اگر اہتمام کرے گا تو وہ حدیث کی بشارت اس کو حاصل ہوگی، اس انسان کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نفاق دور کر دے گا اور جہنم سے چھٹکارا عطا کرے گا۔ تو کوشش کرے جماعت سے نمازیں پڑھنے کی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، صحابی رسول نے ارشاد فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 232، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا وہ انسان ایسا ہے کہ اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو گویا وہ انسان ایسا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت کی۔ اب دیکھیں کہ جماعت سے نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، اور یہ 2 ہی نمازیں ایسی ہیں جو انسانوں کے اوپر بھاری جاتی ہیں، ایک ہے عشاء اور ایک ہے صبح۔ اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت رکھی ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے، تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان نمازوں کی پابندی کریں۔ ترک جماعت کے عذرات کیا کیا ہیں، یعنی کون لوگ جماعت کو چھوڑ سکتے ہیں اور اکیلے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جس کے ساتھ یہ کنڈیشن ہے تو وہ انسان جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، نماز معاف نہیں ہے، جماعت اس کے لیے معاف ہے لیکن نماز اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب وہ کیا کیا کنڈیشن ہے آپ دیکھ لیں۔ ہمارے ساتھ اگر وہ عذر ہے تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں اور نماز تو پڑھنا ہی چاہیے۔ نمبر 1، اب یہاں پر بہت سے لوگ بول سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا صحابی کو حکم دیا کہ نہیں تم کو نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے، تو اب یہ علماء کرام نے حدیثوں سے ہی روایات اخذ کر کے یہاں پر جماعت چھوڑنے کے چند عذرات لکھے ہیں، انسانی کی مجبوری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے۔ وہی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ قانون شریعت یہ کتاب میں آئے ہیں، 14 سے زیادہ عذرات ہیں، اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن جتنی کتاب میں ہیں وہی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ کہ نمبر 1 کہ ایسا مریض انسان ہے جو مسجد تک چل کر آ نہیں سکتا، گھر میں ہے، بیمار ہے اور مریض ہے، اور مسجد کو آئے گا تو تکلیف ہوگی، تو ایسے مریض کو جو مسجد میں جانے میں مشقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو ایسے مریض کو نماز گھر میں پڑھنے کا حکم ہے۔ یعنی وہ انسان، وہ مریض نماز جماعت چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز اس کو پڑھنا چاہیے، ایسا مریض جس کو مسجد میں آنے میں دقت ہو، مشقت ہو۔ نمبر 2، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہے، اپاہج جس کا پاؤں کٹ گیا ہے، وہ چل کر مسجد کو آ نہیں سکتا، نہ اس کو کوئی پہنچانے والا ہے، تو اپاہج انسان جس کا پیر کٹ گیا ہے وہ بھی انسان جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن ابھی بہت سے ایسی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ نقلی پاؤں وغیرہ بٹھا کر لوگ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، آتے ہیں، جاتے ہیں، تو اگر ایسی صورتحال ہے تو اس کو مسجد میں آنا ضروری ہے۔ پیر کٹ گیا ہے، چل نہیں سکتا، نقلی پیر بھی نہیں ہے، تو ایسے انسان کو جماعت معاف ہے۔ نمبر 3، جس پر فالج گرا ہو، لقوا جس کو مارا، یہ جو بولتے ہیں کہ لقوا مار گیا، وہ خود اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کبھی منہ کو مارتا ہے، کبھی ہاتھ کو، کبھی پیر کو، کبھی آدھا بدن اس کا فالج زدہ ہو جاتا ہے، تو ایسے انسان کو جماعت معاف ہے۔ یہ ترک عذرات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو وہ چیزیں، وہ انسان جماعت کو چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 4، اتنا بوڑھا ہے انسان کہ چل کر مسجد کی طرف نہیں آ سکتا، ہوتے ہیں نا کہ لکڑی پکڑ کر بھی ان کو جانا مشکل ہوتا ہے، اور اگر جائیں گے تو کہیں گرنے کا،
پڑھنے کا امکانات ہوتے ہیں، تو معاملات ہوتے ہیں، ایسا ضعیف انسان جو مسجد کو جا نہیں سکتا اس کو بھی جماعت معاف ہے، وہ نماز گھر میں پڑھ سکتا ہے۔ اور نمبر 5، اندھا انسان، اگر کوئی اندھے انسان کو پہنچانے والا ہو تو پہنچا دے، اگر کوئی اندھے انسان کو پہنچانے والا گھر کا کوئی انسان نہیں ہے تو ایسا اندھا انسان بھی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ نماز معاف نہیں ہے، یاد رکھے، اس کے لیے جماعت معاف ہے۔ نمبر 6، سخت بارش ہے، اتنی بارش ہو رہی ہے کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، ایک تو سخت بارش، اور ایسا کیچڑ ہے گھر کے پاس یا پھر گھر کے سامنے کہ وہ کیچڑ کو پار کر کے مسجد کو جا نہیں سکتا، بہت دشواری ہوگی، یا پھر وہ بارش ایسی ہے کہ باہر نکل نہیں سکتا، تو ایسے انسان کے لیے بھی جماعت معاف ہے، وہ گھر میں نماز پڑھے۔ نمبر 7، سخت سردی و تاریکی اندھیرا، ایسا اندھیرا کہ سامنے والا انسان دکھ ہی نہیں رہا ہے، اب تو ٹارچ وغیرہ کا معاملہ ہے وغیرہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے زمانے میں سخت اندھیرا ہوتا تھا، دکھائی نہیں دیتا تھا، اور سخت سردی، ایسی سردی کہ انسان باہر نکلے گا تو بیمار پڑ جائے گا اور اس کے طبیعت پر اثر پڑے گا، تو سخت سردی اور سخت اندھیرا اگر ہے تو اس انسان کے لیے جماعت معاف ہے۔ نمبر 8، آندھی چل رہی ہے، آندھی کی وجہ سے بھی اس کو جماعت معاف ہے۔ اور نمبر 8 کہ ایک انسان کے پاس مال ہے، مال و دولت ہے، بیگ وغیرہ ہے، اور ایسا ممکن ہے کہ جس علاقے میں وہ پہنچا ہے، سمجھ لیں کہ مسجد ہی میں علاقے میں وہ پہنچا ہے، اگر میں وہ مال بازو میں رکھ کر اگر نماز پڑھوں گا تو 100% یقین ہے کہ وہ مال چوری ہو جائے گا، مال تلف ہو جانے کا، مال چھن جانے کا، چوری ہو جانے کا، لوٹنے کا اگر امکان ہے تو ایسا انسان بھی جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ اب یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں، آپ یوٹیوب پر اگر دیکھیں گے تو دیکھ سکتے ہیں، ایسے باہر ملکوں میں دکھائی دیتا ہے کہ ایک انسان ہے اور اپنا موبائل سامنے رکھ کر وہ نماز پڑھ رہا ہے، جب وہ انسان رکوع کرتا ہے اور جب سجدے میں جاتا ہے تو ایک چور آتا ہے اور اس کے پیروں کے بیچ سے وہ موبائل نکال کر چلا جاتا ہے۔ اب یہ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں، چوری وغیرہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ صرف انسان کے نماز میں جانے کا ویٹ کرتے ہیں، نماز میں چلا گیا، اس کی بیگ، اس کا موبائل وغیرہ لے کر نکل جاتے ہیں، تو ایسا مال ہے کہ وہ لٹ جانے کا، چوری ہو جانے کا ڈر ہے، تو وہ انسان جماعت کو چھوڑ سکتا ہے لیکن نماز اس پر معاف نہیں ہے۔ نمبر 10، ایسا قرض دار انسان جس کے اوپر قرضہ ہے، قرض دار انسان کہ میرے اوپر قرضہ ہے، اگر میں باہر نکلوں گا، وہ جس سے میں قرض لیا ہوں وہ انسان مجھے پریشان کرے گا، تکلیف دے گا، اور میں خود تنگ دست ہوں، یعنی میں اس کا قرضہ چکا نہیں سکتا، گھر کے اندر ہوں یا پھر کہیں پر بھی چھپا ہوں، لیکن میں باہر نکلوں گا، جس سے قرضہ لیا ہوں، اگر وہ انسان دیکھ لے گا، مجھے پکڑ لے گا، مارے گا، پیٹے گا، جو بھی معاملہ ہے، نقصان پہنچائے گا، تو ایسا قرض دار انسان جو خود تنگ دست ہے وہ جماعت چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 11، ظالم کا خوف ہو، ظالم انسان جو ظلم و ستم کرتے ہیں، اب وہ گھر سے باہر نکلے گا یا پھر کسی ایسے مقام سے باہر نکلے گا تو ظالم انسان اس کو ماریں گے، پیٹیں گے، تکلیف دیں گے، ظالم انسان کے خوف سے وہ انسان جماعت کو ترک کر سکتا ہے۔ نمبر 12، پیشاب پاخانہ ریح کی حاجت شدیدہ ہو، پیشاب پاخانہ ریح حاجت شدیدہ، مثال کے طور پر نماز چل رہی ہے، جماعت چل رہی ہے، اور وہ انسان آیا، لاسٹ کے 1 2 رکعت 3 رکعت یا پھر 1 رکعت ہے، یا پھر سمجھ لیں کہ پوری جماعت ابھی شروع ہونی ہے، لیکن وہ انسان کو زور سے پیشاب آئی ہے، یا پھر زور سے پاخانہ آیا ہے، یا پھر ہوا اس کی خارج ہو رہی ہے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتا، پیشاب کو روک کے رکھا ہے، پاخانے کو روک کر رکھا ہے، ہوا خارج ہو رہی ہے تو اس کو روک کے رکھا ہے، تو پہلے علماء کرام نے حکم یہ دیا ہے کہ تم جاؤ، پیشاب کرو، پاخانہ کرو، سکون حاصل کرو، یعنی جو تمہاری کنڈیشن ہے پیشاب پاخانے کی وجہ سے کہ تم جس حالت میں ہو وہ حالت سے فارغ ہو جاؤ، سکون حاصل کرو، اگر اتنے میں تمہیں جماعت ملتی ہے تو ٹھیک، اگر جماعت نہیں ملتی تو تمہیں جماعت معاف ہے۔ اگر وہ انسان پیشاب روک کر، پاخانہ روک کر نماز پڑھے گا تو علماء کرام یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ جس کو سخت زور سے پیشاب لگی ہے، پاخانہ لگی ہے، اور وہ انسان پیشاب پاخانہ کرنے نہیں جا رہا بلکہ یہ سوچ رہا ہے کہ 2 رکعت ہے، مجھے جماعت کا ثواب مل جائے گا، میں جا کے جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کے بعد پیشاب یا پھر پاخانہ کروں گا، تو اس نے مکروہ تحریمی والا کام کیا،
मकरूह तहरीमी यानी हराम के नज़दीक, यानी वो नमाज भी पढ़ेगा तो वो उसको नमाज दोबारा दोहराना पड़ेगा, नमाज उसको दोबारा दोहराना पड़ेगा। ये क्यों बयान किया? नमाज की हालत में उसका ध्यान हमेशा बाथरूम की तरफ, पेशाब करने, पाखाना करने की तरफ जाएगा, तवज्जो उसकी एक तरफ नहीं होगी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ नमाज में उसकी तवज्जो नहीं होगी। तो जिसको शदीद पेशाब, पाखाना या फिर हवा निकलने का अंदेशा है तो पहले उससे फारिग हो जाए, और उसके लिए जमात क्या है? माफ़ है। अब नंबर 13, सामने खाना हाजिर है। क्या है? सामने खाना हाजिर है और इंसान को भूख भी लगी है, भूख ज़्यादा लगी है इंसान को, तो ऐसे इंसान के लिए भी जमात माफ़ है। यानी पहले तुम खाना खाओ, पेट भर कर लो, फिर तुम जमात में शामिल हो जाओ। जमात नहीं मिली चलेगा। क्यों ये बयान किया गया? जिस तरह पेशाब पाखाना रोकने वाला इंसान की तवज्जो पूरी नमाज में नहीं रही थी, इसी तरह जो भूखा इंसान है उसकी भी तवज्जो नमाज में नहीं रहेगी, उसकी भी तवज्जो नमाज में नहीं रहेगी। आप एक मिसाल देख लें, आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपका नमाज में एकदम से चिकन 65 की तरफ तवज्जो हो जाती है, नूडल्स की तरफ, ऐसे चटके पटके वाले खाने वाली चीज़ की तरफ अगर तवज्जो हो जाएगी तो आप खुद देखें कि आपका नमाज में खलल होगा कि नहीं। होगा, ज़रूर होगा, वो नमाज में तवज्जो, वो ध्यान भटकेगा। तो इस वजह से ये बयान किया गया है कि नमाज जब पढ़ोगे तो पूरी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रखो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया है कि तुम नमाज इस तरह पढ़ो कि गोया तुम खुदा को देख रहे हो, तुम अल्लाह तबारक व तआला को देख रहे हो। तुम्हारे अंदर ये कैफियत नहीं है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को तो नहीं देख सकते, कम से कम ये ख्याल रखो कि अल्लाह तबारक व तआला हमें देख रहा है। ये क्यों बयान किया गया? नमाज में तवज्जो होती है क्या? नहीं होती। एक लतीफ़ा मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि एक इमाम साहब थे, नमाज़ें वगैरह पढ़ाते थे। हुआ क्या असल में कि वो इमाम साहब 4 रकात पढ़ाने की जगह उन्होंने 3 रकात नमाज़ पढ़ाई। 4 रकात नमाज़ पढ़ाने की जगह 3 रकात नमाज़ पढ़ाई। पीछे वालों में से किसी ने लुक़मा नहीं दिया, सिर्फ एक इंसान ने लुक़मा दिया। एक इंसान ने नमाज के बाद बोला होगा या फिर नमाज में लुक़मा दिया होगा। तो लोगों ने पूछा कि हमें तो कुछ भी ख्याल नहीं था कि इमाम साहब की कितनी रकातें हुई हैं, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो इंसान कहता है, सिर्फ एक समझने के लिए बात, इबरत हासिल करने के लिए बात, वो इंसान कहता है कि मेरा जो भी दुकान का हिसाब व किताब रहता है, जब मैं अल्लाहु अकबर कहता हूँ तो वो पूरा हिसाब किताब 4 रकात होने से पहले मैं कर लेता हूँ। अब इमाम साहब ने सलाम फेरा तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि अभी मेरा हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ, इमाम साहब की नमाज हुई तो 1 रकात नहीं हुई। बता ये रहा हूँ कि नमाज जैसा पढ़ना शुरू करते हैं, ख़यालात वसवसे आना शुरू होते हैं, तो तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ करके हमें नमाज़ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। शैतान तो हमेशा बहकाने की कोशिश करता है, और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, जिसको नमाज में बार बार ख़यालात आ रही हैं, ख़यालात आते हैं वो झटकता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो करता है। ख़यालात आते हैं फिर झटकता है ख़यालात, और मैं नमाज में हूँ ये ख्याल करता है कि मुझे तवज्जो नहीं भटकानी चाहिए। गोया वो इंसान नमाज में शैतान के साथ जिहाद कर रहा है। सुभान अल्लाह, वो इंसान क्या कर रहा है? नमाज में शैतान के साथ जिहाद कर रहा है। इतनी बड़ी फजीलत है। तो नंबर 13 ये है कि अगर इंसान को शदीद भूख लगी है, जमात का वक्त हुआ है, तो सबसे पहले वो खाना खाए, इत्मीनान हो जाए, सुकून हासिल करे, फिर नमाज पढ़े अगर जमात मिलती है तो, वरना उसको जमात माफ़ है। नंबर 14, काफ़िला चला जाने का डर हो। काफ़िला चला जाने का, गाड़ी छूट जाने का डर हो। यहाँ पर हमारे कुछ लोग दूसरे जमात के लोगों का मजाक वगैरह बनाते हैं। क्या मजाक बनाते हैं कि एक जमात के लोग निकले हैं, काफ़िला या फिर जमात स्टेशन पर नमाज़ पढ़ रही हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, गाड़ी निकल गई। वो क्या करते हैं? नमाज को छोड़कर, नमाज को तोड़कर गाड़ी पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारे लोग क्या कहते हैं? देखो, नमाज ज़रूरी है कि गाड़ी ज़रूरी है? नमाज ज़रूरी है कि गाड़ी ज़रूरी है? अगर उनका नमाज में ध्यान होता तो वो नमाज़ पढ़ते, गाड़ी को छोड़ देते। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि कौन कौन लोग जमात छोड़ सकते हैं। अब वो गाड़ी छोड़ेंगे, रेल छोड़ेंगे, अपनी ट्रेन छोड़ेंगे, तो उसमें उनका माल वो दौलत होगा, हो सकता है बीवी बच्चे हो सकता है आगे कुछ भी ऐसे हादसात वगैरह हो। तो अगर काफ़िला चला जाने का डर हो, काफ़िले से मुराद आप समझ लें कि आज के दौर में गाड़ी,
کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے، ٹرین چل گئی تو اس کو نماز توڑنے کا حکم ہے، نماز توڑو اور گاڑی پکڑو، تم بعد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو، خود کو اور دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ تو مذاق بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں بہت سے لوگ نماز کے پابند ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، بہت سے لوگ اجمیر شریف جاتے ہیں وغیرہ، دلی وغیرہ جاتے ہیں۔ اب بتاؤ جو اجمیر شریف وغیرہ جا رہے ہیں اچھا تو کام ہے، لیکن نمازوں کی پابندی کتنی ہو رہی ہے؟ ٹرین میں نمازوں کی پابندی کتنی ہو رہی ہے؟ ٹرین میں نہیں، چلو اسٹیشن سے اتر کر نماز پڑھ رہی ہیں، 2 دن 3 دن جو اجمیر شریف کو جانے لگتے ہیں، کیا اس میں آپ نے ایک وقت کی بھی نماز پڑھی ہے، یا پھر آپ کے ایک وقت کی نماز چھوٹی ہے؟ تو جو ضروری ہے، جو فرض ہے، ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ عمل کر رہی ہیں اور شریعت جن کو حکم دیتی ہے، رخصت دیتی ہے، اور نماز کو توڑ سکتے ہیں، گاڑی پکڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کا مذاق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ سفر میں بھی نماز پڑھنا ہے، سفر میں بھی نماز پڑھنا ہے، بس جو 4 رکعت والی نماز ہے اس کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم 2 رکعت پڑھو۔ ظہر کی 4 رکعت ہے، 2 رکعت پڑھو، عصر کی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھو، عشاء کی 4 رکعت ہے تو 2 رکعت پڑھو، باقی صبح 2 رکعت پوری پڑھنا ہے، مغرب 3 رکعت پوری پڑھنا ہے، اور عشاء کی جو وتر کی جو 3 رکعت نماز ہے وہ پوری پڑھنا ہے۔ یہاں پر علماء کرام کا مختلف اقوال ہے کہ آپ اپنے وطن سے، یعنی اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر، 90 کلومیٹر، 76 بھی آیا ہے، کیا آپ اتنے دور گئے ہیں تو آپ مسافر کہلاتے ہیں۔ مسافر کی تعریف ہے انشاءاللہ عز و جل، کبھی اگر موقع ملتا ہے تو اس کو بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو قافلہ چلا جانے کا اگر ڈر ہے تو جماعت چھوڑ سکتے ہیں۔ اور آخر میں مریض کی تیمارداری، یعنی اس کے جانے سے مریض کو تکلیف ہوگی اور وہ گھبرائے گا۔ یعنی ایک انسان گھر میں ہے اور اس کا باپ، اس کی ماں، دادی وغیرہ کوئی بھی ایک مریض ہے، وہ اس کی تیمارداری کرتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ اب وہ انسان وہاں پر لگا ہوا ہے خدمت پر، اگر میں اپنے مریض کو چھوڑ کر جاؤں گا تو وہ گھبرائے گا، ڈرے گا، تو ایسے انسان کے لیے بھی کیا ہے؟ جماعت معاف ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ علماء کرام نے قانون شریعت میں بیان کیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ جماعت کے متعلق کچھ مسائل رہتے ہیں، جماعت کے متعلق انشاءاللہ عز و جل آنے والے جمعہ میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ